وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، رات کا ایک سمہ گزر گیا اور آج کا پروگرام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور میں اس پروگرام کی کامیابی پر مولانا محمد الیاس صاحب ضلع امیر بزم خطبہ پاکستان ضلع جھنگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ابھی پروگرام کے آخر میں ہی اسلام آباد سے عظیم مذہبی و روحانی شخصیت استاد العلماء حضرت مولانا طریفہ اطہر صاحب ترجمان بزم خطبہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور آج کی تقریر کے مہمان خصوصی بھی ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا کر اجازت چاہوں گا کہ برصغیر میں دین اسلام کی اشاعت ہمیں اکابرین کی قربانیوں، لازوال محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں ملی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ برصغیر میں نظر دوڑائیں، آپ کو مجدد الف ثانی جلال الدین اکبر کے سامنے ڈٹا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نظر آئے گے، جن کے ہاتھ توڑ دیے گئے کہ نہ یہ قرآن کی تفسیر لکھے گا، نہ دین کا ابلاغ کر سکے گا، اور پھر ان کی نسل میں سے شاہ عبدالعزیز جیسے عظیم شخصیت کو چھپکلی کا اپٹن لگا کر زہر دے کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پھر شاہ ولی اللہ کی نسل سے ایک تحریک نکلی جس کو تحریک بالاکوٹ کہتے ہیں، اور اس تحریک نے بالاکوٹ کے میدان میں اپنا خون پیش کیا، صرف اس لیے کہ برصغیر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آ جانے کے بعد، مغل سلطنت کے زوال پذیر ہو جانے کے بعد، اسلام مرہٹوں، سکھوں اور ہندوؤں کے نرغے میں تھا، اور شاہ سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کی قیادت میں جان فدا کرنے والے مسلمانوں کا عظیم قافلہ جہاد کے لیے میدان میں آیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بالاکوٹ کی سرزمین پر پورے لشکر نے خون کا نذرانہ دیا، لیکن اسلام کی اشاعت اور اسلام کے غلبے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے رہے۔ پھر یہ تحریک ان کی شہادت کے بعد دم توڑ گئی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی میں جب برصغیر پر انگریز نے قبضہ کر لیا، تو پھر 1857 کی جنگ آزادی مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بدری رحمت اللہ علیہ، حافظ ضابط شہید رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں نے لڑی، لیکن شومی قسمت یہ مارکہ بھی مسلمانوں کی شکست پر ختم ہوا۔ پھر برصغیر نے دیکھا دلی کا کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو، علماء کو توپوں کے ساتھ باندھ کر گولے چلا دیے گئے، ڈھونڈتے تھے لیکن عالم نہیں ملتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا کہ عیسائیوں کے
سکولوں نے برصغیر میں قدم جمائے، وہ مجاہد جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی تھی، شہادت کو سمیٹا تھا، ان کی نسلوں کو اٹھاتے تھے، ان کے والد ان کے لواحقین کے پاس جاتے، انہیں کہتے ہم اسے پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور بابو بنائیں گے۔ یعنی وہ شہداء جو اشاعت اسلام کے لیے شہید ہو گئے، ان کی نسلوں کو عیسائیوں کے مشنری سکول، عیسائی نواز انگریز کا ٹاؤٹ بنانے پر لگ گئے۔ مولانا قاسم ندوی رحمت اللہ علیہ جب اپنی روپوشی ختم کر باہر آئے، خیال یہ تھا دوبارہ لوگوں کو جمع کریں گے، پھر انگریز کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن جب یہ صورتحال دیکھی تو پھر دیوبند کے قصبے میں انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جس کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، اور پھر وہ دارالعلوم دیوبند عظیم ترین شخصیات کو دنیا کے سامنے متعارف کروانے میں کامیاب ہوا۔ اگر آپ تبلیغ کے میدان میں دیکھیں تو آپ کو مولانا الیاس نظر آئیں گے، اگر آپ علم کے میدان میں دیکھیں تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے، اور اگر آپ تحریک اور سیاست کے میدان میں دیکھیں گے تو حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے، اور اگر آپ زہد اور تقویٰ کے میدان میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے، اگر آپ تصوف اور پیری مریدی کے میدان میں دیکھیں گے تو آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ اور آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیل چکا ہے، اور یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند سے چلنے والے ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دین سیکھنا، دین کی اشاعت کرنا اور مدارس کا قیام میرے اکابرین نے انگریز کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن ہمارے ہاں کالے انگریز چھوڑ کے گیا ہے، خود تو چلا گیا لیکن اپنے ٹاؤٹ چھوڑ کر گیا ہے۔ اور اگر ان سیکولر موم بتی مافیا کا تعاقب کرنا ہے، پاکستان میں امن لانا ہے، پاکستان میں سلامتی کو لانا ہے، پاکستان میں اپنی بہن بیٹی کے دوپٹے کا تحفظ کرنا ہے، اپنی ملالاؤں کے دوپٹے کا تحفظ کرنا ہے، پاکستان میں اگر ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اگر پاکستان میں دفاع صحابہ کرنا ہے، اگر پاکستان کے اندر دین کی حفاظت کرنی ہے، اگر آپ مہنگائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو اگر کوئی بہترین قیادت مل سکتی ہے تو وہ مدرسے کی صورت میں مل سکتی ہے، آکسفورڈ کی صورت میں آپ کو بلاول بھٹو ہی مل سکتا ہے، آپ کو کبھی کسی صورت میں ابو بکر اور عمر جیسا حکمران نہیں مل سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کے دور میں آ جائیں، عمر فاروق کے دور کو دیکھیں، حضرت عثمان کی خلافت کو دیکھیں، حضرت علی کی خلافت کو دیکھیں، تو پھر میرے دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو مدرسے کے ساتھ جوڑیے، مساجد کے ساتھ جوڑیے، علماء کے ساتھ جوڑیے، اور اس دینی تسلسل کو جو میرے اکابرین کی قربانیوں کے سلسلے میں یہ آج ہمارے تک امانت کی صورت میں پہنچا ہے، یہ دین اس کی حفاظت اسی میں ہے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر ترقی تو بھی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت کو ٹھکرا دے، عثمان کی دولت کو پیدا کر، اسلام قدم تو
میں شوق شہادت پیدا کر، ابو بکر صدیق کی طرح بن، عمر فاروق کی طرح بن، عثمان غنی کی طرح بن، حیدر کرار کی طرح بن، امیر معاویہ کی طرح بن، حسن حسین کی طرح بن، عبداللہ بن مسعود کی طرح بن، ابو عبیدہ بن جراح کی طرح بن، معاذ بن جبل کی طرح بن، سعد بن ابی وقاص کی طرح بن، عمر بن عاص کی طرح بن، ابو ہریرہ کی طرح بن، ابو ایوب انصاری کی طرح بن۔ اگر تو ان کی طرح نہیں بن سکتا تو پھر محمد بن قاسم کی طرح بن، قتیبہ بن مسلم کی طرح بن، موسیٰ بن نصیر کی طرح بن، طارق بن زیاد کی طرح بن۔ اگر تو ان کی طرح نہیں بن سکتا تو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بچوں کا تو بن، اپنی قبر کا تو بن، اپنی آخرت کا تو بن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔